وسلم نے حضرت داؤد کے متعلق لفظ قرآن بول کر کہ ان کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو یہ بھی اسی طرح ہوتا جیسے وہ تھیں، اور اگر آج وہ کتابیں نازل ہوتی تو اسی طرح ہوتی جس طرح قرآن ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ذرا گہری ہے، اس کو یہ نہ محسوس کرنا کہ یہ ممکن ہے. میں ممکن ناممکن کی بات نہیں کر رہا. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اتارا ہے وقتی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے ہدایت نامہ ہی اتارا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو جو رہنمائی تھی وہ کر دی. اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے احکام لوگوں کے خانگی اور ازواجی معاملات وہ اور طرح کے تھے، ہمارے لیے اور طرح کے ہیں. وہ ان کی ضرورت تھی، ہماری وہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہے وہ حق آیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ وقتی ہونے کی وجہ سے اب ختم ہو گیا. اب پوری کائنات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حفاظت ہو چکی ہے، اب محفوظ ہوگا. لیکن اس حوالے سے جو تیسرا نقطہ بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ یا ہمارے لیے رہنمائی کا علم اتارا ہے وہ صرف قرآن کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے، قرآن سکھایا ہے، ایسے ہی اس کا بیان بھی اتارا ہے اور وہ سکھایا ہے. اس کی تفصیلات بھی آگے. اب یہ نقطہ ہمارے زیر بحث ہے یا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر مذاہب عالم کی اصلاح اور ان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو یہ کوئی ایسا کمزور دین نہیں ہے کہ جس میں اس کی وسعت کے تقاضے پورے نہ کیے گئے. ٹھیک ہے. لوگ دن اٹھا لینا یاری لائیے تو بوئے ہوتے سادے رکھنے چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اب پوری کائنات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہو ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے. اللہ اکبر. تو اس میں ایسی کمزوری ہو یہ نہیں. بہرحال پھر بھی ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اختلاف موجود ہے، اور اللہ اکبر جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہے، اور نظریاتی اختلاف بھی موجود ہے، فقہی اختلاف بھی موجود ہے، اصولی بھی، فروعی بھی. لیکن یہ بات بھی پہلے دن کہہ دی گئی تھی کہ اختلاف کی صورت میں حق ایک ہی ہوگا. اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلیئر انداز میں یہ بات جو پہلے کی ہے وہ ساتھ کہہ دیا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. حق بھائی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. یہ آپشن آپ کے پاس ہے، جبر زبردستی کوئی نہیں. جو چاہتا ہے اسلام قبول کر لے، نہیں چاہتا نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا تھا اس بات پر کہ آپ نے جو کچھ ہماری طرف سے اتارا جاتا ہے اسے ہی آگے پہنچانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تو اس ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری خود لی، اور وہ یہ کہ ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ہر طرح سے، یعنی آپ کی جان کی حفاظت کا، آپ کے پروگرام کی حفاظت کا، آپ کی مشن کی حفاظت کا، اور آپ کے جو کچھ دیا گیا ہے اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس لیے، اور اللہ تعالیٰ وعدے پورے کرتا ہے. لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ کی خلافی نہیں کرتا. اس لیے یہ اختلاف کیوں ہو گئے، ان کے اسباب کی طرف تھوڑی سی دلچسپی کے ساتھ بات لے جائیں تو یہاں اس نقطے کو
بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حالات نہیں تھے جو بعد میں ظاہر ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام و احترام ایسے انداز میں کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اب میں نے جو بنیادی طور پر غور کر کے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جس حد تک اہل قبلہ میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ رکھنے والوں میں اختلاف ہے نظریاتی، اس کی بنیادی وجہ کفار اور غیر مسلم خصوصاً اہل کتاب کی سازش ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں اس حوالے سے کافی مثالیں اور اپنے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلے لوگوں جیسے حالات ان کو ثابت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، آپ کی روش بھی پہلے لوگوں جیسی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا جو وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی کسی کا پاؤں جو ہے نا وہ جمنے نہیں دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب کے ساتھ رابطہ کیا ہے، سب کو دعوت دی ہے، اور پھر جو کہیں حالات بنے ہیں، واقعات بنے ہیں، مقابلے ہوئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں حالانکہ کسریٰ فلا کسریٰ بادہ، حالانکہ کیسر فلا کیسر بادہ۔ اس وقت کی سپر پاوریں جو ہے نا ان کے متعلق نبی پاک نے فرمایا گئے سو گئے، ان کے بعد کوئی نہیں جنم لے گا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، کوئی نہیں جمے گا۔ تو ان کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث تھی کہ یہ آگے بڑھتے، اوپر چڑھتے اور ترقی کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے تو نہیں چھڑنا سانوں کوئی بھی، کیا خیال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر انہوں نے اس وقت ہی سازشیں شروع کر دیں۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں یا کوئی تاریخی بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ کسی کو قبول کرنے کے بعد اس سے اختلاف کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرنا ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے ہمارے یہاں جماعت اسلامی، ہاں جی، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے پرانے زمانے میں مولانا مودودی صاحب کی موجودگی میں تھی وہ نہیں رہی۔ ان کی موجودگی میں کتنے افراد وہ ان کے ساتھ چلتے تھے جو بعد میں بکریاں پارٹیاں بنا کے انہوں نے، چلو یہ بات ہے کہ اہل حدیث میں اختلاف ہوا تو اہل حدیث ہی رہے، دیوبندیوں میں اختلاف ہے دیوبندی ہی رہے، بریلویوں میں اختلاف ہے بریلوی ہی رہے، لیکن جماعت اسلامی میں اختلاف ہوا تو وہ جماعتیں مختلف ناموں کی ہو گئیں، اس لیے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اختلاف ہوئے، اور ایک وہ شخصیات جو آپ کے ساتھ تھیں یا مولانا صاحب کے ساتھ تھیں، وہ نہ صرف یہ کہ الگ ہو گئیں بلکہ انہوں نے مستقل طور پر ان کے مقابلے میں اسی طرح کی تنظیم بنانے اور اسی طرح کا نظام اپنانے کی کوشش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسا کہ ابھی آئے گا انشاءاللہ کہ ایک سوال ہرقل نے کیا تھا کہ کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے واقعتاً ناراض ہو کر واپس پلٹا ہے، تو اس کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں، لیکن کفار اور اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو تاکہ ہم اس کے دین کو بھی عام ادیان کی طرح ہی ایک دین ثابت کریں کہ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید بیان کیا کرتا ہے؟ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول قبول کرنا اس وقت تو آ بیل مجھے مال تے اگنوں
چھڑن والی گل تھی، بہت مشکل کام تھا، اس لیے کوئی بھی اس طرف آنے سے پہلے 100 بار نہیں کئی 100 بار سوچتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی بات دیکھیں، سب سے پہلی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی یہ اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی جو سب سے پہلے ان کے خاندان اور گھر کے افراد میں سے اسلام قبول کرنے والی ہیں، تو کہتے ہیں وہ بھی 18ویں نمبر پر تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے، لیکن اولاد حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ہے تو وہ کئی جنگوں میں بھی مقابلے میں آیا، حضرت ان کا والد ہے تو 20 سال بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے، اور وہ پھر پکا فیصلہ ہوتا تھا، وہ پھر جب یہاں پہنچ جاتا تھا نا دین ایمان بشاشت قلوب میں پہنچ جاتی تو پھر واپس نہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث تھی بات کہ یہ جڑے جاتے ہیں وہ واپس آؤندے ہی نہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے جانے والے آئیں جائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کوئی رستہ بنے اور وہ بھی بہانہ بنا کر آئے جائیں اور یہ سلسلہ بن جائے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل کتاب نے یہ پروگرام بنایا ہوا، کچھ لوگ اپنی طرف سے انہوں نے ایسے تیار کیے کہ جو جائیں اور کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، ظاہر کریں، ان کو کہیں جی ہم مسلمان ہیں، اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس آ جائیں، لعلہم یرجعون، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو سازشیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے سے ہٹانے کے لیے ممکن تھی، انہوں نے اپنے زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی شروع کر دی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اس لیے اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ کسی طرح کا کوئی اختلاف مسلمانوں میں کھڑا نہیں کر سکے۔ ویسے انہوں نے کوشش کی ہے، جو بھی جہاں بھی جو ہے نا جی بات بن سکتی تھی انہوں نے، لیکن ایسے لوگ دکھاتے اپنے آپ کو اور طرح کا ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور اندر باطن کچھ اور ہوتا ہے، اور منافق یہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک شخص اہل کتاب میں سے مسلمان ہوا، چونکہ ایسے لوگ جو ہیں نا آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے کے لیے جو انہیں کرنا پڑے کرتے ہیں، جاسوس جتنے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ آئے اور بڑھتے بڑھتے آگے چڑھتے چڑھتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بن گئے، ٹھیک ہے، لیکن کاتب وحی بنے تو اس کے بعد مرتد ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مرتد کس بنیاد پر ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی ان کو بلاتے اور لکھواتے، تو جس وقت انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ سورہ مومنون میں ہے نا، وہ جب ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو وہ یہ ظاہر ہے لکھانے والا تو تھوڑا تھوڑا لکھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، سارے اتنے حافظے والے تو نہیں تھے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ لیا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے لکھانا یہ ضرورت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تھوڑا لکھایا۔ تو یہ مراحل ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ انسان غور کرتا ہے عربی زبان پہ، عربی کلام پہ، تو اسے ظاہر ہے ایک اپنی ہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر کہہ دیا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اب یہ سارے مراحل پر جب انسان غور کرتا ہے تو ضرور متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے لکھ رہا ہے، نبی پاک لکھا رہے ہیں، ابھی آپ نے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ اکبر، اس نے قلم چھوڑا اور کہا واللہ ما یدری محمد اللہ ما کتبت له، محمد کی جو مرضی میں گال کے لکھ دیں، یہ تو اس پر چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ظاہر کرنے کا اس کو ایک بہانہ مل گیا، جی، تو اس نے جناب انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا رسول کے تھے جو میں لکھنا ہوں، میں نے کہا تبارک اللہ علیہ وسلم لکھ دو یہ بھی، جی، تو یہ میرے لکھے ہوئے پر چلتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ مرتد ہو گیا اور چلا گیا، صحیح بخاری میں ہی یہ موجود ہے، چند دن کے بعد میں مر گیا۔ جب مر گیا ہے تو اس کو دفن کیا گیا تو اس کو زمین نے قبول نہیں کیا، اصبح وقد لفظته الارض، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کہنے ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، نبشوا عن صاحبنا، انہاں قبر کو ٹوٹ کے باہر اٹھایا، یہ ان سے بھاگ کر آیا اس لیے فر منہم، تو انہوں نے اس کو دور لے جا کر گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا، زمین نے پھر اس کو پھینک دیا، اور پھر تیسری بار اسی خیال میں انہوں نے دور دے جا کر بہت گہرا گڑھا کھودا، اس میں گرایا، اصبح وقد لفظته، زمین نے پھر باہر پھینک دیا، اس کو کتے بلے کھا گئے ہیں، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ عبرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایسا کرے گا نا وہ بھرے گا ایسے ہی، کیا خیال ہے؟ اس لیے وہ سازشیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا تھا اس کی وجہ سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کوئی آگے نہیں بڑھ سکا۔ بیٹھ جائیں آپ، ہاں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں کے مقابلے میں بھی اور آئندہ زمانوں کے مقابلے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید توثیق، یہ تو تائید کے لیے معجزات اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی معجزہ ہی ہے، معجزہ ہی ہے نا یہ بھی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چونکہ سب سے بہتر تھا، اس لیے اس دور میں چاہنے کے باوجود لوگ سارے ناکام رہے، البتہ وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب آپ کے جانے کے بعد یہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نبی کو آنا کوئی نہیں، اب نبی کا قائم مقام کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا، کیا خیال ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آئی ہیں، پہلے تو یہ مسئلہ ہے نبی پاک نے فوت بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا خیال ہے؟ تو مسلمانوں میں مخلص بہت بڑی ایک جماعت جو ہے ان کا خیال تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ لوگ سارے کے سارے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پابند سمجھتے تھے، اس لیے کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ اس سے ہٹا سکے ان کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے بڑے جذباتی ہو گئے، لوگوں نے بیان کیا نا، بڑے جذباتی ہو گئے، کوئی شخص ایسی نہ بات کرے، لیکن وہ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حالات دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ پریشان ہوئے، یہ کیا بن گیا، اچانک ایسے حالات تھے، اس لیے انہوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، پہلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھیں تو صحیح بات کیا ہے، تو جا کر بوسہ لیا اور حقیقت پہچان لی۔ اس کے بعد آئے ہیں، اللہ کا نام لیا، خطبہ پڑھا، حمد و ثنا پڑھی، سارے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا، اللہ اکبر ما محمد اللہ رسول، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی،
پہلے میں بڑا مضبوط تھا، نہیں نبی پاک فوت ہوئے ہی نہیں ہے، کون ہے یہ کہنے والا؟ لیکن جب انہوں نے یہ آیت پڑھی یقین ہو گیا، سمجھ آ گئی بات کہ یہ تو کام ہو گیا ہے جو ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خطاب فرمایا تو ہر شخص کی زبان پر یہ آیت تھی۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں زیادہ پہلے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے، انسان کو کون سی ساری باتیں ہمیشہ یاد ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو سارا قرآن تو یاد نہیں ہوتا۔ انک میت و انہم میتون کہا، پھر کہا من کان منکم یعبد اللہ ورسول یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سارے مطمئن ہو گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے، نبی پاک وسلم کو جو ہے نا آپ کیسے نہلایا جائے، لیکن ہر جگہ پر نبی پاک وسلم کا فرمان آتا گیا ہے اور لوگ اس پر یقین کرنے والے تھے۔ تو اسی طرح یہ خلافت کا مسئلہ بھی آ گیا۔ کوئی عام لوگوں کی رائے یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کوئی ایک شخص تو کر نہیں سکتا، لہذا دو کو ہونے چاہیے، زیادہ نہیں تو دو کو ہونے چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک کا فرمان پیش کیا۔ اختلاف واقعتاً بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حالات جاننے کی وجہ سے وہاں بیان کے لیے کچھ ایسی تیاری کر رکھی تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید اس انداز میں بات نہ کر سکیں جس انداز میں وہاں ضرورت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور میں وہاں گئے۔ وہاں مجلس کی کیفیت ایسی بے قابو تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑے، مجھے چپ کرا دیا، اور میں واقعتاً سمجھ گیا کہ ایتھے میرے واسطے گل نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور وہاں بھی یہی بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کچھ میں نے پوری تیاری کے ساتھ بنایا سجایا تھا نا، وہ بھی ساری باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بداہتاً کہہ دی، اور کئی وہ باتیں جو ضرورت تھی مجھے یاد ہی نہیں آئی تھی، حضرت ابوبکر نے وہ بھی کہہ دی، اور حدیث پیش کیا۔ نبی پاک نے فرمایا الائمۃ من قریش،